بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ ایک ہفتے سے میں گجرات کے دورے پر تھا۔ یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں جانے کا، وہاں کے ذمہ داروں، وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے طلباء سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہاں میں نے جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا تعارف کرایا ہے اور سماج کی مختلف میدانوں میں جو خدمات جماعت کے ذریعے انجام دی جا رہی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض اجتماعات میں بھی مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہر جگہ میں نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہی باتیں اب میں سوشل میڈیا کے ذریعے عمومی انداز میں مسلمانان گجرات کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا شعبہ اسلامی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ حقیقی اسلامی معاشرہ بنے۔ مسلمانوں کے سماج میں مختلف کمزوریاں پائی جاتی ہیں، مختلف غلط رسوم و رواج کے وہ شکار ہیں، بعض ایسے کاموں میں وہ مبتلا ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں شریعت سے رہنمائی حاصل کریں۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے رسول نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور سے ہمارے سماج میں نکاح کے تعلق سے بہت سی رسوم پر عمل کیا جاتا ہے، ان پر سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ جماعت کی کوشش ہے کہ آسان نکاح کو رواج دیا جائے، مصنوع طریقے سے نکاح کا انعقاد کیا جائے اور اس تعلق سے جو بہت سی رسوم و روایات عام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جماعت اسلامی تقسیم وراثت پر زور دیتی ہے۔ مسلم سماج میں اس پر بھی عمل نہیں ہے۔ عورتوں کو، بہنوں کو، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی مہم مناتی ہے، اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ قرآن مجید میں وراثت کی تقسیم پر زور دیا گیا ہے۔ جن مستحقین کے حصے بتائے گئے ہیں لازماً ان کو حصے دیے جانے چاہیے۔ مسلم معاشرے میں نکاح کے انعقاد کے بعد حقوق کی جنگ شروع ہوتی۔ افراد خاندان جو ہیں ان کو صرف اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کے حقوق دینے پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنازعات شروع ہو جاتے ہیں۔ جماعت کی کوشش ہے کہ وہ نوجوان جو شادی کی عمر کو پہنچنے والے ہیں، وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے سامنے اسلام کی آئلی تعلیمات بیان کی جائیں۔ جماعت نے ایسے کورسز کو وضع کیا ہے اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ان کورسز سے گزارا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد جب تنازعات پیدا ہونے لگتے ہیں، ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی جماعت نے بعض تدابیر کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جماعت نے فیملی کونسلنگ سینٹرز کے قیام کی تاکید کی ہے، اس کا خاکہ وضع کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ مختلف سطحوں پر یہ سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ جب خاندان میں تنازعات ابھرنے لگے تو ابتدائی مرحلے ہی میں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جماعت نے نظام مساجد قائم کیا ہے۔ مساجد صرف نماز پڑھنے کا ذریعہ وہ نہ بنے، بلکہ
وہ مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، روحانیت کے مراکز کی ان کو حیثیت حاصل ہو۔ چنانچہ جماعت نے یہ خاکہ وضع کیا ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کیا کیا سرگرمیاں انجام دی جا سکتی۔ دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے، تذکیر بالحدیث ہو، مختلف مناسبتوں سے وہاں پر پروگرام ہو، تصفیہ کمیٹیاں قائم ہوں اور کچھ سماجی اور رفاہی کام بھی انجام دیے جائیں۔ جماعت نے نظام مکاتب کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پورے ملک میں تقریباً 5000 سے زیادہ مکاتب جماعت کے زیر انتظام قائم ہیں۔ اس کے ذریعے بچوں کی بنیادی دینی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جماعت نے اس کا ایک کورس وضع کیا ہے اور ان مکاتب کے ذریعے اس کورس کو رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح جماعت کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مسلکی عصبیتیں پائی جاتی رہی ہیں، اختلافات کو ہوا دی جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، مل جل کر ان کے درمیان کام کرنے کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ جماعت نے کوشش کی ہے کہ یہ جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مل جل کر کام کرنے کا تصور عام کیا جائے۔ چنانچہ جماعت نے مختلف دینی تنظیموں کے ساتھ روابط استوار کیے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں کے ساتھ جماعت کے ذمہ دار ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جماعت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ مسلکی عصبیتوں کو کم سے کم کیا جائے، اختلافات کو ہوا نہ دی جائے اور مل جل کر اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ جماعت کی کوشش یہ بھی رہی ہے کہ ملک میں پرامن ماحول قائم رہے۔ جو منافرت کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف مذاہب کے رہنے والوں کے درمیان جو خلیج حائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی قدغن لگے۔ ملک میں جو مختلف اقلیتیں ہیں، جو مختلف قومیتیں ہیں، جو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ مل جل کر رہیں اور ان کے درمیان کسی طرح کی منافرت باقی نہ رہے۔ تو جماعت کا پیغام گجرات کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دینی تشخص کو قائم رکھنے کی، باقی رکھنے کی کوشش کریں، اپنی نئی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اسی طرح وہ اپنی ریاست میں پرامن ماحول قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔